یہ پودا گھر میں لگانے سے فرشتے دولت لے کر خود آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودا قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنانے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ تو ناظرین، آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودا کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ کچھ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، بھگا کر دیکھتے ہیں، پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کرتے ہو کہ یہ چیز نہیں بتائی، وہ چیز نہیں بتائی۔ تو مہربانی کر کے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک پورا دیکھا کریں۔ اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیو لاتے ہیں۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیال مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھ تو مجبور ہو گیا، لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب اس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوئے اس کی دانش برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے قابو سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے۔ ہر محبوب اپنے محبوب سے محراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گند ہو گئی۔ رابعہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو؟ نوجوان نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے لوٹ جا۔ نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نیک خاتون میری گویائی مجھے واپس کر دے، میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے، ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے۔ اس کی خاموش آنسوؤں کے جواب میں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا نوجوان تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی، میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے، معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ، صدق کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے۔ یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا، نامعلوم کب تک روتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی۔ بصرہ کے بازاروں میں صالحہ سال تک ایک مجذوب گرمی جھاڑے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کر کے نعرے لگا
لگاتا رہا، اس کے نعروں سے راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماؤں کے سینے میں دبک جاتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مجذوب اچانک ہی کہیں غائب ہو گیا، پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا۔ وہ مجذوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت ہی دربار خداوندی میں مقرب ٹھہرا۔ ناظرین، شریعت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار بار ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانو یا نہ پہچانو۔ اسی طرح فرمان رسول ہے کہ کوئی دنیاوی مشکل دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر سہولت کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ایسی اس پر سہولت کرے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ میں زنا کرنے، چوری کرنے اور شراب پینے سے بھی بڑا گناہ نماز کا ترک کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنے والوں کی سزا کے متعلق صرف 3 آیات پیش ہیں۔ ان نمازیوں کے لیے خرابی اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو نماز سے غافل ہیں۔ اس سے وہ جو لوگ مراد ہیں جو نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے پھر سست ہو گئے، یا جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کو معمول بنا لیتے ہیں، یہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے نماز کی مذکورہ ساری کوتاہیوں سے بچنا۔ پھر اس کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی انتہائی گہری اور شدید گرم وادی میں ڈالا جائے گا جہاں خون اور پیپ بہتا ہے۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نہ نمازی تھے نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اہل جنت کے بالا خانوں میں بیٹھے جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور فرمائیے کہ جہنمی لوگوں نے جہنم میں ڈالے جانے کی سب سے پہلی وجہ نماز نہ پڑھنا بتایا، کیونکہ نماز کے بعد اسلام کا اہم اور بنیادی رکن زکوٰۃ ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کا اجتماع ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جس پر آخرت میں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اگر مرنے سے قبل اس نے سچی توبہ نہیں کی تو سورۃ توبہ آیت نمبر 34-35 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ نکالتے نہیں۔ اس سورت کے آخری لفظ معون کے معنی معمولی چیز سے کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے نام پر سورت کا نام معون رکھا گیا ہے۔ اصل میں معون اس برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور پر ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے برتن وغیرہ۔ پھر ہر قسم کے معمولی چیزوں کو بھی معون کہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہمارے لیے سبق اللہ اور اس رسول پر ایمان کے ساتھ آخرت کی جزا اور سزا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا، اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا، ریاکاری اور شہرت اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ ناظرین، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روز مرہ استعمال میں آنے والی چیزیں مانگے، حتی الامکان اسے منع نہ کرنا۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ناظرین، پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس ڈھیر و دولت ہو اور اس کے لیے وہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں۔ یہ پودا موجود ہو تو دولت دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ ناظرین کرام، بے برکتی عام ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید کوئی گھر
اس پریشانی سے محفوظ نظر آئے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامون رشید نے اپنے ہاں کھانے کی دعوت میں بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ گر گئے تھے حضرت سیدنا حذیفہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ چن چن کر تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد مامون رشید نے حیران ہو کر کہا، اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے، جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ محتاجی سے بے خوف ہو جائے گا۔ برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ 1 توبہ و استغفار، 2 اللہ سے ڈرنا گناہوں سے بچنا، 3 عبادت میں انہماک، 4 توکل علی اللہ، 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، 6 طالب علموں پر خرچ کرنا، 7 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، 8 کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک، 9 یکے بعد دیگرے حج و عمرہ کرنا، 10 اللہ کے راستے میں ہجرت، 11 شادی کرنا۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر توبہ و استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا ہے، میں نے ان قوم سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتے ہیں اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جس کا اس کے وہم و گمان میں گزر تک نہیں ہوتا۔ توبہ و استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے، اپنے کیے پر شرمندہ ہو، آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدراک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، تقوی اللہ کے احکام پر عمل اور شرن ممنوع چیزوں سے اجتناب کا نام ہے۔ تقوی ان امور میں سے ایک ہے جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہیں نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں اور معاشی طور پر بہت سے درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرقہ صرف برکت کی وجہ سے ہے۔ عبادت میں انہماک، اس سے مراد یہ ہے کہ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر رہیں، اللہ کے حضور میں خشوع و خضوع کا پاس رکھیں، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل و دماغ میں حاضر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت میں منہمک رہو، میں تیرا دل غنا سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشاغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی رکھی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کا کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ لیکن جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے، اور دوسرا پودینے کا پودا، پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ پودا منی پلانٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے۔ ویسے تو ان تینوں پودوں کے ہی بارے میں مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، لیکن ناظرین اصل میں کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے گھر میں کیسے رکھنا ہے، یہ لگانا ہے، آگے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیاز بو یعنی کہ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں سورۃ رحمان کی آیت نمبر 12 اور سورۃ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کو ذکر ملتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش
किया जाए उसे लेने से इनकार मत करें, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत ही उम्दा और वजन में काफी हल्का होता है। जबकि तुलसी का जिक्र हमें हिंदू मजहब में भी बहुत ज्यादा मिलता है। हिंदू तुलसी के पौधे को बहुत ज्यादा मुकद्दस पौधा मानते हैं और आम तौर पर अपने घर के बाहर या अपने आंगन में तुलसी के पौधे को जरूर लगाते हैं। हिंदू की जानिब से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है। बुजुर्गों का तुलसी के पौधे के बारे में कहना है कि तुलसी का पौधा बहुत ही मुबारक और बरकत वाला पौधा है और जिस घर में भी ये पौधा मौजूद होता है उस घर में काला जादू या तितली इल्म नहीं चल सकता। इसी तरह अगर किसी के घर में ये पौधा मौजूद है तो उस घर में रहने वाले अफराद पर किसी भी किस्म की बंदिश नहीं की जा सकती। ये पौधा घर में आसेब और बुरी बलाओं को दाखिल होने से भी रोकता है। जबकि बुजुर्ग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर घर में तुलसी का पौधा मौजूद हो तो खतरनाक सांप और जहरीली नागन भी घर में दाखिल नहीं हो पाते। बुजुर्गों का कहना है कि तुलसी के पौधे की यही तमाम खूबियां मिलकर उसे बहुत ज्यादा बरकत और घर में दौलत लाने वाला पौधा बना देती हैं और जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद हो और एक खास तरीके से लगा हो या एक खास तरीके से रखा गया हो जो कि अभी आपको बताते हैं, तो इस घर में ना ही रिज़्क़ की तंगी होती है, ना कभी दौलत और पैसे का आना रुकते हैं, बल्कि उस घर में इस तरह से दौलत और पैसा आता है जिस तरह से बरसात में बारिश बरसती है। इसी तरह न्याज बू के बहुत सारे तिब्बी फवाइद भी हैं। तुलसी की भी बहुत बेहतरीन खुशबू होती है। इस पौधे की खुशबू को सूंघ लेने से या कुछ पत्तों को खा लेने से दिमाग को ताकत मिलती है। इसी तरह जिन लोगों को बदहजमी हो जाती है उन लोगों को भी चाहिए कि खाना खाने के बाद चंद पत्ते तुलसी के खाकर मुंह में रखकर चबा लें। कभी भी आपको जिंदगी में दोबारा बदहजमी नहीं होगी। नाजरीन, घर में तुलसी का पौधा रखने या उगाने के बहुत फायदे हैं और नुकसान कुछ भी नहीं। मोहतरम नाजरीन, मिनी प्लांट के पौधे के बारे में भी बहुत लोग ये कहते नजर आते हैं कि ये पौधा घर में रिज़्क़ और दौलत लाने की वजह बनता है, लेकिन इस पौधे यानी मिनी प्लांट के बारे में ना तो हमें कोई रिवायत मिलती है, ना ही हमें इसका इस्लाम में कोई जिक्र मिलता है और ना ही मनी प्लांट के पौधे के बारे में बुजुर्गों ने हमें या कोई भी ऐसी बात बताई है। इसलिए नाजरीन, मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से या लगाने से दौलत आती है, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। मिनी प्लांट का पौधा बस एक आम पौधों की तरह ही है। इसे आप घर में पौधे के तौर पर या फिर डेकोरेशन के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मनी प्लांट का पौधा घर में रखने से दौलत आने लगेगी, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई हकीकत नहीं। बुजुर्गों की बताई गई तालीमात की रोशनी में हमें सिर्फ 2 पौधों के बारे में हतमी तौर पर पता चलता है कि वो पौधे बरकत वाले हैं, जिनमें से एक पौधा तुलसी यानी न्याज बू का है, जिसके बारे में ऊपर आपको बता चुका हूँ कि ये पौधा घर में न सिर्फ रिज़्क़ और दौलत लाता है, पैसा लाता है, बल्कि इसके और भी बेशुमार फायदे हैं। और जो दूसरा पौधा है जो कि घर में बरकत और दौलत लाने की वजह बनता है वो है पुदीने का पौधा। नाज़रीन, घर में रिज़्क़, दौलत, पैसा लाने वाला पौधा यानी कि तुलसी और पुदीना ये घर में आसानी से उगाया जा सकता है। अगर आपके घर में क्यारी वगैरह की कोई जगह है या कोई बागीचा है तो आप उसमें भी तुलसी के पौधे या पुदीने को उगा सकते हैं। या कोई ऐसी जगह यानी क्यारी वगैरह मौजूद नहीं तो आप गमले में भी तुलसी के पौधे या पुदीने के पौधे लगा सकते हैं। ये दोनों पौधे आसानी गमले में उग जाते हैं। नाज़रीन, तुलसी का पौधा बरकत वाला पौधा है और इसके इतने तिबी फायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। आप अपने घर में तुलसी यानी कि न्याज बू जैसे रेहान भी कहा जाता है, इस पौधे को जरूर रखें या उगाएं। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर करें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी जरूर कर दें।